میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جلد از جلد اور سلامتی سے میرے بابا بازیاب نہیں ہوئے تو میں خود جو آئی جی پنجاب عثمان انور ہے، مسٹر عثمان انور، ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کرواؤں گی. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جس پولیس کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں اغوا کرنے میں مصروف. آج بھی میں اسی ایمان پر کھڑی ہوں، جیت ماں کی ہوگی، ماں کی ہوگی، مجھے انصاف ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں اور جسٹس باقر علی نجفی کی کہ جس طرح وہ اس مشکل وقت میں میرے بابا کا کیس پروسیڈ کر رہے ہیں. مگر دوسری ہی طرف میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہیں، انہیں کون لے کے گیا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے انہیں کون لے کے گیا ہے. آئے میں چلتی ہوں، میرے ساتھ آپ سارے میڈیا والے چلیں، ہم ڈی ایچ اے فیس 3 کے کیسے لانتوں چلتے ہیں، ان سے فوٹیج مانگتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے. اس فوٹیج کے اندر صاف وہ بول رہے ہیں ان کے مینیجر، یہ ایویڈنس ہم آلریڈی پرووائڈ بھی کر چکے ہیں کورٹ کو، کہ ان کو پولیس مین لے کے گئے ہیں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جلد از جلد اور سلامتی سے میرے بابا بازیاب نہیں ہوئے تو میں خود جو آئی جی پنجاب عثمان انور ہے، مسٹر عثمان انور، ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کرواؤں گی. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جس پولیس کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں اغوا کرنے میں مصروف ہے. بیٹا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب جو ہے وہ سسرفی کا شکار ہے؟ خرم نصیب کھوسا کا کیس آیا، وہ ایک ہی دن میں نمٹ گیا. دوسری طرف آپ کے بابا ہیں، ان کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ غلط ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے، ان کو دینا چاہیے. وہ ادھر ایویڈنس کو چھپانے کی کوشش کریں. اعلانتوں والوں کو اس چیز پہ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور وہ جلد از جلد ہمیں وہ فوٹیج دے دیں. لیکن ہمیں ضرور ہوپ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد از جلد میرے بابا. لیکن ابو ذر سلمان ایویڈنس کوئی ڈیلیٹ اگر کرے گا تو ہم اس میں بھی ایف آئی آر کرائیں گے. ماں جی کی انسٹرکشن ہے، یہ آبسٹرکشن ہوتی ہے پروسیس آف جسٹس میں. ایویڈنس ڈیلیٹ کرنا بھی ایک جرم ہے. اگر کوئی ڈیلیٹ بھی کرے گا تو ہم اس پہ بھی ایف آئی آر کرائیں گے. یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوگا، یہ لاجیکل اینڈ پہ جائے گا. انشاءاللہ عمر ڈار صاحب بھی ریکور ہوں گے اور جو ان کے اغوا میں شامل ہیں ان پہ ایف آئی آر بھی ہوں گی. جو ایویڈنس ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا اگر کسی نے کی ہے تو ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی. فیملی ہار ماننے والی نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ سے ان کی بڑی ول پاور اسٹرانگ ہے اس فیملی کی اور ان کی خواتین بہت بہادر ہیں. تو انشاءاللہ یہ معاملہ اپنے لاجیکل اینڈ پہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹس علی باقرہ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے ایک ماں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ زندگی دے اور صحت کاملہ میں رکھے. میں مرتے دم تک ان کا شکریہ ادا کروں گی اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہوں. دوسرے جو یہ انہوں نے بتایا ہے سیالکوٹ کا، آپ دیکھ لیں اگر چیف جسٹس پاکستان مجھے بلائیں تو میں خود حاضر ہو کر بتاؤں گی کون لوگ ہیں جو میرے آگے بھی میرے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اور اب بھی جو عمر ڈار کو اٹھایا گیا. اچھا ماجد بھائی، آر او آفس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کون ہے جنہوں نے آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھین رہے ہیں، جو آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے؟ میں تو لاہور تھی بیٹا، ان پر تشدد بھی ہوا ہے. پولیس ہے اور کون ہو سکتا ہے. دوسرے جو میرے سیالکوٹ کے وکلا بیٹے جن پر تشدد ہوا اور میرے تک پیپر پہنچے، میں ان بیٹوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان بھائیوں بیٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو لاہور میں میرے وکیل، میرے بیٹے میرے لیے جنگ لڑے ہیں. میں ان کے بھی لیے دعا ہوں اللہ انہیں کامیابی عطا کرے. بیٹا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر بھروسہ ہے. آج بھی میں اسی ایمان پر کھڑی ہوں، جیت ماں کی ہوگی، ماں کی ہوگی، مجھے انصاف ملے گا اپنی اعلیٰ عدلیہ سے. اپیل دائر کرنے کی آج آخری ڈیٹ ہے تو کیا اپیل دائر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہو جائے گی ابھی 1 گھنٹے میں. انشاءاللہ پر بیٹے بھروسہ رکھو. ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ. اچھا یہ عمر ڈار صاحب کی بیٹی بھی بات کریں گی. ہم نے آج درخواست دی تھی جج صاحب کو. ہم نے 9 کیمراز جو ہے 9 کیمرہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اس میں کیفے لانتوں کا کیمرہ ہے، باقی ارد گرد کے 2 ریسٹورنٹس کے کیمرے ہیں اور 4-5 جو گھر ہیں جو اس ایریا کو کور کرتے ہیں جہاں سے عمر ڈار صاحب کو پولیس اغوا کر کے لے کے گئی. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ہم نے درخواست کی آئی جی پنجاب کو ڈائریکشن دی جائے کہ فرائیڈے کو 10 سے لے کے 12 بجے کے درمیان کی فوٹیج وہ ریکور کرے اور اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے جن لوگوں نے عثمان ڈار صاحب کو اغوا کیا ہے.
تو وہ ہم جج صاحب نے کائنڈ تھے بڑے, انہوں نے وہ درخواست الاؤ کر دی, اور ساتھ ہی ایک کمیٹی بن گئی جس کو ایس ایس پی آپریشن ہیڈ کریں گے, اور ساتھ 2 ایس پی ہیں. اب ان کا کام یہ ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے میں انہوں نے وہ ساری فوٹیج ریکور کرنی ہے اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون لوگ اس میں شامل تھے, اور جج صاحب کو رپورٹ دینی ہے. اور ساتھ ہمارا ایک نمائندہ عمران ڈار جو ہے, عثمان ڈار صاحب کے, عمر ڈار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی اس میں کمیٹی میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ, اور ان کو ہیلپ کریں گے ان میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے. تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے میں انہوں نے رپورٹ دینی ہے ہائی کورٹ میں, اور جج صاحب واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی, اس طرح لوگوں کو دن دہاڑے آپ اغوا کریں اور ان کا پھر ہمیں پتہ نہ ہو, اور آپ منع کر دیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی وہ کہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, پنجاب پولیس کی بدنیتی اس چیز سے بالکل ظاہر ہوتی ہے. کل ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی فیملی کے جو ROs کے ریجیکشن آرڈرز تھے جو ہم نے پروکیور کرنے تھے اپیل فائل کرنے کے لیے, وہ بھی پنجاب پولیس کے کچھ لوگ آئے ہمارے وکلا سے کچہری کے اندر چھین کے لے گئے اور وکلا پہ تشدد بھی کیا. آج ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ نے اسی بیسس پہ اسٹرائک بھی اناؤنس کی ہے. یہ پوری پنجاب پولیس اس چیز میں انوالوڈ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے اور ان کو ہر طریقے سے روکا جائے. لیکن میں اتنا ان کو بتا دوں, اپیل ہم پھر بھی فائل کر رہے ہیں RO کے آرڈر کے خلاف, اور یہ اپیل لگے گی اور یہ RO کا آرڈر سیٹ اسائڈ ہوگا, اور ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ الیکشن لڑیں گی, اور الیکشن ایسا لڑیں گی کہ سب کو پتہ لگ جائے گا, اور جس لیڈ سے جیتیں گی وہ آپ سب دیکھیں گے. باقی یہ خود بتائیں.